أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عام هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہم سے گزر رہا ہے۔ آخری عشرے کی آج 23ویں رات ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ بابرکت اور پررحمت اور پر نور رات ہے۔ اس رات میں ویسے تو ماہ مبارک رمضان کے روایات میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ کون سی رات ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات میں کوئی معین نہیں ہے، اور زیادہ تر ماہ مبارک رمضان کی 23ویں رات کی زیادہ ترجیح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مریض تھے جب ماہ مبارک رمضان کے تقریباً پورے مہینے میں مریض رہے، ایک وقت ایسا ہے، اور زیادہ علیل تھے، اور شب قدر جب آئی خصوصاً 23ویں کی رات، تو اس رات میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسجد میں لے گیا، فرمایا کہ اصحاب سے کہ مجھے مسجد لے چلو تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لاؤں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماہ مبارک رمضان کی، ویسے تو روایات ہمارے ہاں 19، 21 اور 23 کی ہیں، اور خاص روایات جو اغلب روایات ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں کہ 23 کی رات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نزول قرآن کی رات ہے۔ آپ کی خدمت میں معروف و مشہور و معروف سورت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں شب قدر میں نازل ہونے کے لیے خاص واضح بیان ہوا ہے۔ 5 آیات ہے اس سورہ کے اندر، 5 مرتبہ قدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بتحقیق ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہاں پہ بھی قدر کی ذکر کیا ہے، لیلۃ القدر کے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہاں پہ بھی قدر کا ذکر ہوا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
तनज़्ज़लु अल-मलाइकतु फ़ीहा की ज़मीन लैलतुल क़द्र की तरफ लौटती है। और इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होते हैं। रूह और मलाइका का जिक्र करूंगा कि इनका अलग एक वो है। रूह का काम अलग है, मलाइका अलग है। मलाइका का जो उमूर, जो ड्यूटी उनकी है, उनकी अलग है। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये रात फजर तक सलामती की रात है। तो हिया की जो ज़मीर है वो भी लैलतुल क़द्र की ही तरफ लौट जाती है। तो ये 5 आयत है। 5 आयत के अंदर कुरान मजीद की नुज़ूल का जिक्र लैलतुल क़द्र की तरफ लौटता है ये ज़मीर। तो खुदावंद मुताल से दुआ है कि परवरदिगार इस लैलतुल क़द्र में, और हमारे मोहतरम अहले सुन्नत हजरात के यहाँ लैलतुल क़द्र, ये वैसे तो उनके यहाँ भी आखिरी 10 ताक रातों में से कोई रात है, लेकिन ज़्यादा उनके यहाँ 27 को है। 27 माह मुबारक रमज़ान की रात को लैलतुल क़द्र है। तो खुदा परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को लैलतुल क़द्र की फ़यूज़ात और बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लैलतुल क़द्र में इसलिए यह है कि ये कुरान मजीद है। दूसरी सूरह बकरा की आयत नाजिल हो गई कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान मजीद को शहर रमज़ान में नाजिल किया गया है। और इस आयत में यह है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। तो इन दोनों आयतों को मिलाएंगे तो माह रमज़ान की ही यही ताक रातें हैं जो कुरान मजीद नाजिल हो गई है। और सूरह दुखान की जो आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। कौन सी है मुबारक रात? यही लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, माह मुबारक। और अल्लाह ताला इन मुक़द्दस और अज़ीम रातों में इनकी बरक़ात और उनकी फ़यूज़ात हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान मजीद को 2 तरीक़ों से नाजिल किया गया है खुदावंद मुताल की तरफ से। ये अज़ीम रात, ये मुक़द्दस रात और ये बाबरकत रात में कुरान को, अब ये कुरान नाजिल होने के 2 तरीके हैं। एक तो कल्ब मुतहर पैगंबर पर कुरान को दफ़ई नाजिल किया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एक ही दफ़ा, एक अजीम तोहफा होता है वो एक ही दफ़ा में एक अजीम हस्ती के हवाले होता है। और एक मरतबा तदरीजन, दफ़ई नहीं, कुरान नाजिल हुआ पैगंबर की 23 साल ज़िंदगी में, और वो तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ। और वो तोहफा और वो गिफ्ट, वो हदिया जो नूरानी हदिया है खुदा की तरफ से, वो जब खुदा की तरफ से आया पैगंबर इस्लाम पर, तो वो गिफ्ट उसके अंदर ये है कि ये फलां फलां वक्त के लिए, फलां ज़माने के लिए, फलां शख्स के लिए, फलां ग्रोह के लिए उसका, इसकी तिलावत करना, उसका जिक्र करना। ये 23 साल ज़िंदगी। तो ये लैलतुल क़द्र की जो है बहुत अजीम फजीलत है, बहुत बाबरकत रात है, बहुत पुररौनक रात है। और इस रात में जो है युफ़रहु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, हर काम की, हर चीज की इस रात में मुअय्यन होते हैं, हर तकदीर के फैसले होते हैं। यानी ये रात जो है एक कद्र की रात है। 2 किस्में हो गई, एक कद्र की रात और मंजिलत और शरफ की रात है। अजीम रात, अजीम हस्ती की तरफ से अजीम अपने महबूब रसूल पर नाजिल हुआ एक अजीम हदिया, इस एतबार से मंजिलत शब कद्र। और दूसरी मरतबा अंदाज़ गिरी की रात है ये। इस रात में तमाम काम मुअय्यन होते हैं, रिज़्क़ के हवाले से, औलाद के हवाले से, रिवायात में है आपकी उम्र के हवाले से, जो 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 काम होने हैं वो आपके साल भर के फैसले होते हैं इस रात में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इस अज़मत और पुररौनक रात की बरक़ात हासिल कर सकें। और एक रिवायत है
اس مختصر لمبی روایات ہیں، اس کو مختصر ذکر کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، پروردگار میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ شب قدر میں آپ زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، اچھا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، میں بہشت میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا شب قدر میں تسبیح بجا لاؤ، جہنم کی آگ سے میں نجات چاہتا ہوں پروردگار، تو آواز آئی لیلۃ القدر میں استغفار پڑھو، اور نجات چاہتے ہو تو لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز شب قدر بجا لاؤ۔ یہ بہت مہم اور یہ عظیم رات ہے، یہ رات ہی عظیم ایک رات۔ رسول اسلام کو عرش پر بلایا گیا، معراج تو لیل رات کو ہی لے جایا گیا، اپنے حبیب کو رات کے وقت لے گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جب ملی تو کوہ طور میں رات کو ہی گئے، رات کو ہی جا کے تورات کو لینے گئے۔ ونادا اس میں کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور یہ وہی رات ہے شب قدر کی رات، یعنی عظیم رات کے ذکر کر رہا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے، اور اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ واللیل فتہجد، اور اس رات میں تہجد بجانا، یعنی رات کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ رات میں اب ایک رات میں تہجد کی بات ہو رہی ہو، اور اگر کوئی لیلۃ القدر کے اندر تہجد بجا لاتا ہے تو کتنی عظیم ہے۔ اس میں اس 23 کے دن اگر آپ ایک کو صدقہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 1000 کو صدقہ دیا۔ اگر آپ کسی ایک کو افطاری کراتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 1000 بندوں کی افطاری کرائی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے باتیں کی۔ دیکھیں فرشتوں کا کام ہے، میں نے ذکر کیا تھا، فرشتوں کا کام ہر ایک کی الگ ڈیوٹی ہے۔ کوئی رزق پر معمور ہے تقسیم کرنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر، اور ہماری حفاظت کے لیے بھی کوئی معمور ہے فرشتے۔ اور حضرت مریم سے فرشتوں نے کیا کہ باتیں کی حضرت مریم علیہ السلام سے۔ تو خدا یعنی کس طرح کہ جنگ بدر میں 3000 فرشتے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کریں، یہ ہر فرشتے کا کام ہے۔ لیکن روح القدس فرشتوں سے بالا ہے، روح فرشتوں سے عظیم ہے، روح اس کا الگ ایک کام ہے۔ اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم شب قدر کو جو ہے ایک سالگرہ کے طور پر نہیں مناتے ہیں کہ ہم قرآن رسول قلب مطہر پر نازل ہو گیا اور ہم اس کی سالگرہ مناتے، نہیں۔ رسول اسلام اس پاک ہستی پر قرآن مجید ملائکہ نازل ہوتے، قرآن تو خیر رسول پاک پر نازل ہو گیا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں رسول پاک پر۔ تو رسول پاک کی طرح ان کی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کی وصال کے بعد ایک ہستی ہونی چاہیے جو ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، آج بھی معصوم ہستی موجود ہے جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس اس ہستی پر نازل ہوتے ہیں، اور ہمارے یہی اعمال جو معین ہوتے ہیں شب قدر میں۔ کل امر حکیم، ہر امر کا ہر کام پروردگار کے عالم کی طرف سے جو معین ہوتا ہے، اس کی جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں ہوتے ہیں۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خاص عنایات اور لطف کی وجہ سے ان کے سامنے جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور ہمارے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس ماہ میں، خصوصاً ابھی اس وقت جو ہے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، سحر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں
اور اعمال بجا لیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، دعائیں بجانا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، سورہ عنکبوت ہیں اور باقی دعائیں ہیں، ان تمام کو بجا لائیں اور اس کی فیوضات اور ان کی برکات کو حاصل کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت یہ رہی ہے، انبیاء ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے۔ حضرت زہرا خصوصاً 23ویں کی رات کو بچوں کو جگا کے رکھتی تھی، اگر کوئی بچہ گھر والے کو نیند آ جائے تو پانی چھڑکاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو شب قدر کی 23ویں کی فضیلت اور برکت پر رونق اور اس کی پر اثرات اس سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان تمام معنوی چیزوں کو حاصل کریں۔ خدا کی طرف سے معنوی، حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا نا، میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، جسمی اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو خدا کی طرف سے ندا آئی، آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں، نجات چاہتے ہو تو یہ کام کریں۔ وہ کس وقت کرے؟ لیلۃ القدر میں کرے۔ یہ جتنے بھی کام چاہتے ہو تو اس فقیر کو صدقہ دے دو، آپ کا یہ کام ہوگا۔ استغفار کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، لیلۃ القدر میں پڑھو تو آپ کو نجات ملے گی۔ آپ استغفار کریں گے تو آپ کو نجات ملے گی۔ یہ تمام چیزیں لیلۃ القدر کی فیوضات اور برکات ہے، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم رات کی فیوضات اور برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین کو، مسلمانان عالم مسلمانان کو اور عالم اسلام کو ماہ مبارک رمضان کی ان پر رونق اور پر فیوز برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مریض ہے اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے مملکت خدا پاکستان میں جو بھی مسلمان مریض ہے، خدا محمد والے محمد کے صدقے میں تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے جو ہسپتالوں میں ہیں، اور جو پوری دنیا میں انسانیت اس وبا میں کے لپیٹ میں ہے، تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو مومنین کے، مسلمانوں کے روزوں کو، اور خصوصاً شب قدر کے اعمال اور برکات اور فیوضات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان تمام فیوضات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم ان فیوضات کو حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ نہیں معلوم، اس لیے زیادہ سے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔